دوستوں، آپ نے سنا ہوگا کہ شوبز کے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایک ماضی کا مشہور فنکار یا ہدایت کار اب گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے یا پھر معاشی طور پہ برے حال میں ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے ایک سنجیدہ بات ہے، لیکن اس میں دو پہلوؤں پہ چھوٹی سی میں ذرا مختصر وقت میں دو پہلوؤں پہ، ایک تو معاشرے کا کردار ہوتا ہے فنکار کو سہارا دینے، خاص طور پہ ایسے فنکار کو جس کا کام ہو، ایک وسیع کام ہو، باڈی آف ورک بہت لائق ستائش ہو، تو معاشرے کو چاہیے، ریاست کو چاہیے اس کی سرپرستی کرے۔ لیکن ایک پہلو اور ہے، یہ ہر آرٹسٹ کے لیے ہے، لیکن شوبز کے لوگوں کے لیے میں خاص طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے۔ ویسے تو میں کسی اور قسم میں فنکاروں پہ، شاعروں پہ، دیگر فنکاروں پہ بھی بات کروں گا، لیکن آج شوبز پہ فوکس کرتا ہوں۔ میں نے تھوڑا سا وقت، یعنی میں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں اور اداکاری بھی تھوڑی بہت کی ہے، اور فلمیں بہت دیکھی ہیں، ڈرامے بہت دیکھے ہیں، بہت اداکاروں کے ہم فین ہیں، ہدایت کاروں کے فین ہیں۔ بہت ضروری ہوتا ہے فنکار کے لیے اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا، از سر نو تلاش کرنا، اور یہ بڑا فنکار ہی کر پاتا ہے۔ آ، آپ اگر کوئی ایک کام، آپ میں قدرت نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے، آپ 10-20 برس تک اس صلاحیت کی وجہ سے آپ مشہور ہو گئے یا کامیاب ہو گئے، جو اچھی بات ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں ایک یکسانیت سے آ جاتی ہے، منظر کی یکسانیت آ جاتی ہے، منوٹنی آ جاتی ہے سین کی، کہ بھئی یہ پیرزادہ سلمان ہیں، یہ ایسی ہی اداکاری کرتے ہیں یا ایسی ہی ہدایت کاری کرتے ہیں، اور اس وقت وہ فنکار جو ہے وہ اپنی اہمیت ذرا ذرا سی کھونے لگتا ہے۔ جو بڑا فنکار ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی کہیں رکتی نہیں ہے۔ جب زندگی پروگریس کر رہی ہے، چل رہی ہے، مستقل آن دا موو ہے، تو فنکار کو بھی زندگی کے ساتھ قدم ملانا ہوتا ہے۔ یعنی جو ٹیکنالوجیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں، کرافٹ کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، زبان کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، فنکار کو اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ میں سٹار کی بات نہیں کر رہا، سٹار ایک دوسرا موضوع ہے، فنکار کی بات کر رہا ہوں، اداکار۔ دو مثالیں دوں گا میں شوبز سے جلدی سے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک مثال ہے اداکار مارلن برینڈو کی، ہالی ووڈ سے، اور ایک پاکستان سے مثال ہے ہدایت کار رائٹر شعیب منصور کی۔ مارلن برینڈو کچھ لوگوں کے خیال میں اسکرین میں، سینما اسکرین میں اس سے بڑا فنکار، اس سے بڑا اداکار پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ ظاہر سبجیکٹو رائے ہوتی ہے، کسی کو کچھ پسند، کوئی پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی۔ میں بھی مارلن برینڈو کا بہت 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 مداح ہوں۔ برینڈو آتے ہیں لیٹ 40s میں منظر پہ سینما کے، اور 50s ان کی جو دہائی ہے اس میں وہ چھا جاتے ہیں۔ یہ وہی دہائی ہے جس میں ان کو پہلا آسکر ملتا ہے آن دا واٹر فرنٹ پہ۔ یہ آن دا واٹر فرنٹ جو فلم ہے جس کی ایک نقل ہندوستان میں بنی تھی غلام کے نام سے۔ برینڈو نے اداکاری کا چہرہ بدل کے رکھ دیا، اداکاری کا طور طریقہ بدل کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے بہت ہی تھیاٹریکل اداکاری ہوتی تھی سینما میں، ٹو بی یا ناٹ ٹو بی، دیٹ از اے کوسچن، دیٹ از نو، لیکن جب برینڈو آئے سامنے تو انہوں نے بالکل، اگر آپ نے وہ فلم کسی نے دیکھی ہو آن دا واٹر فرنٹ، سوری اسٹریٹ کار نیم ڈیزائر، تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں ایک بہت ہی بے باک کردار ہے ان کا، اور بہت ہی خیر، اور وہ جب لوگوں وہ اداکاری دیکھی، لوگوں نے کہا یار یہ تو اداکاری نہیں، یہ تو بہت ریئل ہے، تو بالکل جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایسا ہی انسان ہے۔ اور اس نے اداکاری کا جو ایک تصنع تھا، ایک وینئر تھا اداکاری کا، وہ پھاڑ کے سائڈ میں رکھ دیا، اکھاڑ کے، اور ایک نیا تصور، بالکل جیتا جاگتا اداکاری کا تصور سامنے آیا، اور برینڈو چھا گیا۔ لیکن 60 کی دہائی میں برینڈو کا ایک طرح سے زوال آتا ہے، اور اگر آپ 60 کی دہائی میں برینڈو کی فلمز دیکھیں گے تو بہت زیادہ کامیاب، شاید ہی شاید و نادر ہی کو کامیاب فلم ہے، اور لوگ برینڈو کو بھولنا شروع کر دیا۔ یہاں برینڈو نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا۔ یہ بڑا آرٹسٹ کو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آرٹ کیا ہے، آرٹ آج کے عہد سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اور دیکھیے 70 کی دہائی میں برینڈو کی دو فلمیں آتی ہیں، ایک دا لاسٹ ٹینگو ان پیرس، برناردو برتولوچی ڈائریکٹر تھے اس کے، اور ایک دا گاڈ فادر۔ دا گاڈ فادر سے کون واقف نہیں ہے، جس پر ان کو دوسرا آسکر ملا، جو انہوں نے شاید قبول نہیں کیا، اور چھا گئے دوبارہ۔ اور پھر برینڈو اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا، پھر ان کی صحت کے، وہ بہت موٹے ہو گئے تھے، صحت کے مسائل،
اور برینڈو کو آج بھی آپ دیکھیں، ان کے انتقال کو کئی سال ہو گئے، لیکن جو آج کا اداکار بھی ہے وہ برینڈو کو دیکھتا ہے، کچھ سیکھتا ہے. اور برینڈو نے وقت کے ساتھ اسی طرح شعیب منصور ہمارے یہاں ایک بہت ذہین، میں تو فنکار کہوں گا، ہدایتکار کے طور پہ سامنے 80 کی دہائی میں ٹیلی ویژن جب ہمارے یہاں بہت مقبول تھا، اور تو 50-50 ایک اسکیچ شو ہوتا تھا، وہ کیا. پھر وہ ڈرامے کی طرف آئے، انکہی انہوں نے ڈائریکٹ کیا اور کمال کر دیا. اور شعیب منصور کی ذہانت کے اور ان کی کریٹیوٹی کے ہر جگہ چرچے ہوئے. وقت بدلتا ہے. 90s میں، لیٹ 90s میں میوزک ویڈیوز کا دور آ گیا، اور فلم دوبارہ سے 2000 میں فلم دوبارہ سے ریوائیو ہونا شروع ہو گئی ہمارے یہاں فلم انڈسٹری. 90s میں نئے ہدایت کار سامنے آئے، اور ہینڈ ہیلڈ کیمرہ اور موونگ کیمرہ اور اس طرح کی چیزیں، نئی چیزیں ہونے لگیں. کیونکہ ٹی وی پہ تو 2-3 کیمروں سے فکس کر کے آپ شوٹ کرتے تھے، اور لیکن جب کیمرہ باہر نکلا اور نئے تصورات آئے کیمرہ شوٹ کرنے کے، لائٹنگ کے، اور کروم پیچھے جو گرین اسکرین کے تصور آیا، شعیب منصور نے اپنے آپ کو اس عہد کے مطابق ڈھالا اور میوزک ویڈیوز شوٹ کیے. وہ عشق والا ویڈیو تو سب کو یاد ہوگا، بہت ہی کمال کا ویڈیو تھا. اور پھر اس کے بعد 2-3 بہت اچھے ڈرامے انہوں نے بنائے، بالکل نئے عہد کے تقاضوں کے. الفا براوو چارلی ان میں سے ایک تھا، بالکل نئے عہد کے تقاضوں کے ساتھ، بہت خوبصورت ڈرامہ تھا. اور پھر فلم خدا کے لیے. اور آج بھی شعیب منصور، مجھے یقین ہے کہ اب وہ کوئی کام کریں گے تو آج کے عہد کے مطابق ہوگا. میں تکنیکی اعتبار سے بات کر رہا ہوں چونکہ وہ ڈائریکٹر ہیں. تو شعیب نے اپنے آپ کو 80s کا جو یعنی ملٹی کیمرہ شوٹ اور فکس کیمرے کے ساتھ سے نکل کر وہ جو نئے دور کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا. اور وائٹل سائنس کے گانے شعیب منصور صاحب نے لکھے بھی اور شوٹ بھی کیے. تو غیر معمولی آدمی ہیں. تو بہت ضروری ہوتا ہے آرٹسٹ کو یہ سمجھنا کہ ری انوینشن کتنی ضروری ہے، ری انوینٹ اپنے آپ کو از سر نو تلاش کرنا. اور یہ وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایکسٹراڈنری ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہوتا ہے. عام ہم جیسا چھوٹا موٹا آدمی جو ہے وہ تو ایک سطح پر رہ کر رک جاتا ہے، لیکن غیر معمولی آدمی، ایکسیپشنل آدمی ری انوینٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. فنکار.